السلام علیکم. عدم برداشت ہمارے معاشرے کا ایک گمبھیر مسئلہ ہے جو ہمارے بچے اپنے ارد گرد محسوس کرتے ہیں اور آن لائن ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں، چاہے وہ بد مزاجی ہو، بد اخلاقی ہو، بد زبانی ہو، بد کلامی ہو. یہ تمام چیزیں وہ فیس کرتے ہیں. اور اس پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نادیہ حسین، جو کہ ایک ڈاکٹر ہیں، ایک امپاورڈ مدر ہیں، ایستھیٹیشین ہیں، ایکٹریس ہیں، پرفارمر ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. نادیہ، یو ہیو آلویز بین اہیڈ آف ٹائم. سوشل میڈیا جو ہے نا، وہ تو مجھے لگتا ہے نادیہ ہی نے اسٹارٹ کیا ہے. ڈفرینٹ اسٹیجز آپ نے دیکھے ہیں. اینڈ یو ہیو گاٹ ماشاء اللہ 4 چلڈرن. چاروں بچوں کے اوپر سوشل میڈیا کا کیا ایفیکٹ ہے؟ ہاؤ ڈو یو ہینڈل دیٹ؟ کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ سمجھتی ہیں کہ صحیح نہیں ہو رہی ہیں، اور کیا چیزیں ہیں جو کہ غلط ہیں، اور اس کو آپ کیسے ہینڈل کریں گی، اسپیشلی پیرنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ ڈیفینیٹلی آپ سوشل میڈیا کا جو ایک ایولیوشن رہا ہے فرام دا ٹائم دیٹ دیٹ آئی اسٹارٹیڈ. ہم لوگوں نے جب شروع کیا تھا اس وقت تو خیر سوشل میڈیا کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، سب کچھ جو تھا وہ پرنٹ میڈیا پہ تھا. اینڈ اٹ واز ویری کنٹرولڈ پرنٹ میڈیا. ظاہر ہے جو بھی وہاں پہ چیز لکھی جاتی تھی وہ بڑی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں لکھی جاتی تھی. کچھ تھے ایسے لائک یا تو کوئی میگزینز ہو گئے یا پھر جو ڈائجسٹ ٹائپ چیزیں ہیں جو کہ مرچ مسالہ لگا کے کچھ نہ کچھ دینا چاہتے تھے. لیکن اس کے اندر سچائی کتنی تھی، وہ کہاں تک پہنچتا تھا، وہ بڑی لمیٹڈ لوگوں تک پہنچتا تھا. جو بھی ان ڈائجسٹ کو یا ان خبروں والی پبلیکیشنز کو خریدتا تھا بس کیونکہ ان تک ہی پہنچتا تھا. تو ٹھیک ہے، بائی ورڈ آف ماؤتھ وہ چیز جو ہے وہ پھیل جاتی تھی. لیکن جو آج کل کا دور ہے کہ اٹس آل آن دا فنگر ٹپس کی، وہ تو سیکنڈز میں جو ہے وہ بات پھیل جاتی ہے. وہ والی چیز تو ڈیفینیٹلی نہیں تھی. اینڈ جب تک کہ بات گھوم گھما کے اس زمانے میں پہنچتی بھی تھی آپ کے پاس تو اس وقت تک مہینوں گزر جاتے تھے. تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ یو وڈ جسٹ بی لائک پتہ نہیں یہ کیا کہاں سے بات نکلی، اینڈ یو وڈ جسٹ چوز ٹو اگنور اٹ. So it was definitely a lot easier until and unless کہ کوئی آپ کو ٹیلی ویژن انٹرویو میں کوئی ایسی بات کلیریفائی کرنے کے لیے آپ سے کوئی بات پوچھ لے تو پھر یہ ہوتا تھا کہ اچھا ہاں یار یہ چیز تھی، یہ غلط تھا اور یہ سچی بات ہے. لیکن وہ بھی جو ہیں وہ اگین وہی بات کہ اگر ٹیلی ویژن کے اس میں کسی نے دیکھا تو پھر یہ ہے کہ وہ بات پہنچ جاتی تھی لوگوں تک. لیکن with social media, of course, like starting from Facebook, which was very, very limited, Facebook کے اوپر آپ صرف اپنے فرینڈس کو ایڈ کرتے تھے، آپ اپنی پرائیویسی کو بڑا کنٹرولڈ رکھتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے جو بھی آپ کو آپ کے فرینڈز ہیں وہی آپ کے پیج کو دیکھ سکتے ہیں، رینڈم لوگ جو ہیں وہ آپ کے پیج کو نہیں دیکھ سکتے. اینڈ اٹ یوز ٹو بی اے ویری ویری فرینڈز اینڈ فیملی ریلیٹڈ پیج اور میڈیم. تو وہ اس میں یہ تھا کہ آپ کو جو چیز پوسٹ کرنی ہوتی تھی آپ پوسٹ کر دیتے تھے، جو آپ کو انفارمیشن لوگوں تک پہنچانی ہوتی تھی وہ آپ کر دیتے تھے. لیکن اس میں بھی مجھے یاد ہے کہ this was like approximately, I'd say, like my second daughter is 17 years old. Yeah, so at that time she was hardly like 6-8 months old. And میں امریکہ گئی تھی اینڈ آئی واز ایٹ اے واٹر پارک. اینڈ واٹر پارک کے اندر ظاہر ہے لائک ایک واٹر پارک میں جب آپ ہوتے ہیں تو آپ نے اسی قسم کے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں، رائٹ. سو آئی واز ویئرنگ لائک جسٹ اے اسپورٹس کاسٹیوم. مطلب کہ وہ ایسے 2 پیس ٹائپ نہیں تھا، اٹ واز جسٹ اے اسپورٹس کاسٹیوم لائک اے ریگولر اسپورٹس کاسٹیوم. اور کیونکہ میں باہر ملک میں تھی تو میں نے جو تھی وہ ساری جو تصویریں تھیں اس کے اندر بچوں کے ساتھ ہی زیادہ تر ساری تصویریں تھیں. اور مائی سسٹر ان لا ان فیکٹ، بیکاز میں اکیلی گئی تھی اس زمانے میں، تو مائی سسٹر ان لا جو میری نند ہے وہ وہاں پہ تصویریں کھینچ رہی تھی. اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے ہم لوگوں نے کافی بڑا ایک میرا البم تھا جس کے اندر ہم لوگوں نے بہت ساری جو ایکٹیویٹیز میں نے بچوں کے ساتھ کی، اس کے اندر واٹر پارک والی بھی ایک ایکٹیویٹی تھی. تو وہ جو ہے وہ میں نے اپنے فیس بک پہ پوسٹ کی اور وہیں سے جو ہے وہ آئی ڈونٹ نو ہاؤ، آئی ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ. اینڈ ظاہر ہے کسی نہ کسی دوست نے ہی جو ہیں وہ جو میں نے کسی دوست کو شاید ایڈ کیا ہوا تھا، وہ ایون دو کہ وہ البم میری
میرے اپنے فیس بک پیج پہ تھی, صرف دوست ایڈ تھے, لیکن وہ تصویریں صرف میری واٹر پارک والی وہ somehow وائرل ہو گئی اس زمانے میں. So I remember at that time when I found out, I was like, oh my God, یہ کیا ہو گیا ہے, you know. And so I wasn't very, you know, like concerned کہ oh my God اب کیا ہوگا, مطلب ایک ظاہر دماغ میں ایک چیز تھی, لیکن یہ بھی تھا کہ ہاں یار یہ تو میں نے ہی, ظاہر ہے میں نے خود اپنے پیج پہ پوسٹ کیا تھا. تو I was like, you know, کہ ہاں ٹھیک ہے, مطلب it wasn't as though کہ مجھے کچھ چھپانا تھا, چھپانے والی چیز کوئی نہیں تھی اس کے اندر. It was a very normal activity. And you know, جب آپ بچوں کو لے کے جاتے ہیں, آپ you know باہر ملک میں ہوتے ہیں, آپ بچوں کو لے کے جا رہے ہیں واٹر پارک میں and all that, تو I wasn't really concerned about کہ جی you know لوگ کیا کہیں گے type thing, but I was just like you know wondering کہ یہ کس نے ایسی حرکت کی کہ جو یہ چیز جو ہے یہ اور پلیٹ فارمز پہ چلی گئی. تو اینی وے اس زمانے میں جو ہے وہ جو انٹرنیٹ کا یو نو لائک ویب سائٹس بھی جو تھیں, اور یو نو لائک پھر اٹ واز جسٹ دا بگننگ آف آل آف دیٹ, یو نو. سو اٹ ہیڈ کم آن ٹو لائک I don't know, I mean I think Google existed at that time, I don't really remember, لیکن یہ کہ جو تصویریں تھیں وہ انٹرنیٹ پہ ہی چلی گئی تھیں. بٹ خیر اس زمانے میں سوشل میڈیا والی چیز نہیں تھی کہ لوگ جو ہیں وہ اس پہ کامنٹ کر سکیں. وہ صرف جو تصویریں تھیں وہ اویلیبل تھیں یو نو فار پیپل ٹو سی یا وٹ ایور, اینڈ مے بی آن سم ویب سائٹس اور وٹ ایور, یو نو لائک ایک کائنڈ آف لائک اس قسم کی ایک خبریں جو تھیں وہ, لیکن وہ لوگ کامنٹ کرنے والی چیز نہیں تھی اس کے اندر. تو you know it was something that and of course you know like my husband had also realized and found out you know کہ کیونکہ وہ پاکستان میں تھا, میں اکیلی تھی وہاں پہ. So you know it wasn't as though I was like you know کہ یار میرا میاں کیا کہے گا, because اس کو بھی پتا تھا کہ ہاں یار یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ بچوں کے ساتھ تھی and whatever. لیکن ٹھیک ہے ایک چیز جو تھی وہ I guess it was my mistake again, you know like you realize in hindsight کہ ہاں یار اس کی شاید آپ کو privacy change کر دینی چاہیے تھی. لیکن again it was that time when Facebook had newly started as well, you know. تو آپ کو چیزوں کا اندازہ اتنا نہیں ہوتا ہے, بہت دفعہ آپ you know چیز کر دیتے لیکن اس کا اتنا ایگزیکٹلی آپ کو نہیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. بٹ you know so again that was something that was like quite a bit of a shock for me, you know کہ oh اچھا یہ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, and one didn't even think about it, you know. So anyway then after that you know Facebook تو خیر بہت ہم لوگوں نے جو ہے نا مطلب that was the only medium. اس کے بعد پھر جو ہیں وہ آئی تھنک لائک سم تھنگ لائک اسنیپ چیٹ اسٹارٹیڈ, اور پھر جو ہیں وہ آپ کا پھر بہت عرصے کے بعد جو ہے یو نو دین انسٹاگرام اینڈ آل اسٹارٹیڈ. وین بائی دیٹ ٹائم یو نو انسٹاگرام کے وقت جو ہے وہ ایک ظاہر لوگوں کے پاس ایکسیس زیادہ ہو گیا. اب آپ کی مرضی تھی کہ آپ جو ہیں وہ اپنے پروفائل کو پبلک رکھیں نہ کہ پرائیویٹ رکھیں. جو سیلیبریٹیز ہیں ان سب نے جو ہیں وہ اپنے پیجز کو پبلک رکھا. فیس بک اسٹل کائنڈ آف ریمین, فین پیجز ہیں وہ چلو فین پیجز میں آپ اس کو پبلک پروفائل کر دیں, لیکن جو انسٹاگرام تھا دیٹ واز پرٹیکولرلی فار ایکسیس ٹو پیپل کہ آپ لوگوں کو دکھائیں, اس میں دکھاوے والی چیز تھی یو نو کہ آپ لوگوں کو دکھائیں بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. سو when you gave access to people تو آف کورس یہ چیز ہے کہ پھر آپ کو جو ہیں وہ ہر قسم کی کامنٹس کو اور ہر قسم کی مائنڈ سیٹ کو جو ہے وہ آپ کو ڈیل کرنا جو ہے وہ آپ کو یو ہیڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ کہ ہاں جی دس از دا ریالٹی کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کو ہر طرح کی چیزیں بولیں گے. تو a lot of times you know like I used to ignore a lot of stuff, but you know like when it would come down to any kind of a negative comment on my children, وہ اس چیز کو میں پھر برداشت نہیں کرتی تھی یو نو. تو پھر میں جو ہوں وہ رپلائی بھی کرتی تھی لوگوں کو اور کامنٹس بھی میں ان کو واپس دیتی تھی, کئی دفعہ میں گالیاں بھی دیتی تھی, کیونکہ مجھے یہ چیز برداشت نہیں تھی کہ جی لوگ میرے بچوں کے بارے میں کچھ کہیں. اینڈ بچے تو ظاہر ہے ہر ایک کے بچے جو ہیں وہ مطلب یو نو ہر ایک کے بچے آئی وڈ سے معصوم ہوتے ہیں, اور جب آپ کسی چھوٹے بچے کے بارے میں کوئی ایسی کامنٹ کر رہے ہیں تو اٹ شوز کہ آپ کا خود کا دماغ کتنا گھٹیا ہے. So you know that is something that I would never ever tolerate, and this is something that I will never tolerate even now. میرے اوپر کوئی لوگ کوئی کہیں کچھ بولیں you know like sometimes I will reply, sometimes I will not reply, you know. So
आई एम श्योर कि ये बहुत से लोगों ने जो है वो मेरी वीडियो एक वायरल हुई थी एक ज़माने में व्हेन इट वाज कोविड टाइम्स, यू नो, व्हेन आई वाज डूइंग अ लाइव सेशन, एंड वो मैं लाइव सेशन मेकअप के ऊपर कर रही थी, यू नो, आई वाज टीचिंग पीपल अबाउट मेकअप एंड यू नो आई वाज डूइंग लाइव मेकअप, एंड कमेंट्स में जो होते थे, जब मुझे कमेंट्स सिर्फ मेकअप से रिलेटेड मुझे जो है वो उन लोगों का जवाब देना था कि यू नो अगर कोई पूछ रहा है कि जी मुझे कॉन्टोरिंग कैसी करनी चाहिए, या फिर ये कि जी मुझे फाउंडेशन मेरा ये प्रॉब्लम हो जाता है, या जो भी उनके मेकअप से रिलेटेड सवाल थे, आई यूज्ड टू बी वांटिंग टू लुक फॉर दोज कमेंट्स, यू नो, फॉर दोज क्वेश्चंस। लेकिन जब बीच बीच में स्टूपिड किस्म के कमेंट्स आ रहे होते थे तो फिर मैंने जो है वो उनको यू नो उसी अंदाज में उन लोगों को जवाब भी दे दिया। यू नो किसी ने बोला चुड़ैल के, जो मैंने कहा तू चुड़ैल, यू नो, तो इट वाज जस्ट लाइक यू नो काइंड ऑफ लाइक जस्ट इन द फ्लो ऑफ थिंग्स कि अच्छा हाँ मैं कमेंट ढूंढ रही थी, यू नो, किसी ने पूछा कि जी आपने लिपस्टिक कौन सी लगाई, बीच में मैंने बोल दिया कि हाँ मैंने ये लिपस्टिक लगाई भी है। So, you know, that is something that I used to just kind of like, you know, like just want to filter out, you know, like those kinds of people के यार जो इस किस्म के लोग हैं वो मेरे पेज पे ना आए। बेहतर है कि जो सीरियस जो लोग हैं, जो सुनना चाहते हैं कि मैं क्या बोल रही हूँ, जो सीखना चाहते हैं, वो मेरे पेज पे आए, ना कि ये कि फजूल किस्म के लोग। So, I guess at that time, you know, like somebody, because ये जो लाइव मेरा था, वो लाइव जो है वो मैं उसको पोस्ट भी करती थी अपने पेज पे, लेकिन वो किसी ने ड्यूरिंग दैट लाइव सेशन जो वो ये वाली मेरी जो जब मैं जवाब दे रही थी लोगों को, तो वो किसी ने जो है वो शायद स्क्रीन रिकॉर्ड कर लिया या क्या हुआ, वो उन्होंने somehow वायरल कर दिया, which was again fine because I was like, you know, कि भाई मैं जो हूँ, अगर मेरे पेज पे आके लोग मुझे ये जो है वो बुरा भला कहेंगे तो मैं तो जवाब दूंगी ना, मेरा हक बनता है ये। आप मेरे पेज पे ना आए, इट डजंट मैटर, यू नो, आई डोंट केयर कि आप आ रहे हैं और आप नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं वो उस इंटेंशन से आए कि वो मेरे से कुछ सीरियस बात करना चाहें या कोई पते की बात करना चाहें, बट यू नो लाइक so now what I do in fact is that, you know, which is something that I feel bad about, you know, sometimes I feel that I don't want to do that, you know, like जिसके अंदर मैं जो हूँ वो comments बंद कर देती हूँ, तो उसमें मुझे फील होता है कि आई लूज आउट अ लॉट ऑन दैट काइंड ऑफ डायरेक्ट लाइव इंटरेक्शन। लेकिन वो जो कमेंट्स मैं बंद कर देती हूँ वो मैं उस दौरान बंद करती हूँ जिस दौरान मैं मेकअप कर रही होती हूँ, यू नो, बिकॉज उसमें ये है कि मैं चीज़ें बता रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ, नो, तो आई व्हेन आई एम रीडिंग द कमेंट्स, इवन बीच बीच में जब मैं अगर कोई ऐसा सवाल हो जो मेकअप से रिलेटेड हो, वो भी फिर एट टाइम्स मैं जो ना वो फ्लो में जो मैं चीज़ मुझे बतानी होती है वो फिर मेरा एक फ्लो टूट जाता है। सो देन यू नो कमेंट्स वाली चीज़ तो अब मैं कहती हूँ कि अच्छा हाँ ठीक है, ये तो आपको एक्सेप्ट करना है कि वो आएंगे कमेंट्स। सो I remember my kids at that time when this video had gotten viral, you know, they used to be like, "Yo, आप क्यों जवाब देती हैं? आप क्यों जवाब देती हैं? You know, so you should just learn to ignore it." And I was like, you know, कि no, I will not. Why should I ignore it? You know, like अगर कोई इस किस्म की कोई stupid किस्म की कोई हरकत कर रहा है तो फिर मैं तो जवाब दूंगी ना कि मैं I want to be I want people to know that they cannot trample upon me. अगर मतलब कि मैं ऐसी नहीं हूं कि जो लोग कहें कि हाँ यार अगर इसको कोई ये चीज बोले तो मैं जो हूं वो दुबक जाऊंगी या चुप हो जाऊंगी। नो, ऑफ कोर्स नॉट, आई विल नॉट, एंड आई डोंट वांट माय किड्स टू रिएक्ट दैट वे एज वेल, दैट नोबडी कैन बुली देम, यू नो। सो आपके अंदर टॉलरेंस नहीं है, इसका मतलब ये हुआ? टॉलरेंस टुवर्ड्स नॉनसेंस, यस, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। अगर आप जैसे आप रिएक्ट करती हैं, ठीक है, एंड बाद में मे बी आप हंसती भी होंगी उस बात के ऊपर, या जैसे आपने अपने बच्चों को कहा कि भाई नहीं मैं क्यों ना जवाब दूं, लेकिन एक बात आपने कही कि मेरे बच्चों को अगर कोई कहेगा तो मैं उसको टॉलरेट नहीं करूँगी, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके बच्चे ज़ाहिर है आपसे डिस्कस भी कर रहे हैं, बड़े भी हो रहे हैं, अब बड़े हो भी चुके हैं, तो जब वो आपसे पूछते हैं तो आप उनको क्या कहती हैं? आप उनसे कहती हैं कि नहीं जुते रहो, लड़ जाओ, या आप कहते हैं कि आई डेफिनेटली टेल देम दैट यू नो यू हैव टू रिस्पॉन्ड बैक। अगर आपको कोई चीज़ ऐसी तंग कर रही है तो आप रिस्पॉन्ड करो, यू नो, डोंट लेट एनीबडी बुली यू एट ऑल, यू नो। अगर वो
آپ کو لگتا ہے کہ irrelevant ہے تو پھر ٹھیک ہے چھوڑ دو, ignore it, you know, like just block your mind, you know, you have to learn to block your mind as well. لیکن جہاں پہ ان کو وہ بات irritate کر رہی ہے, so I will tell them, you know, and this is something that I think I don't even need to tell them. I think they have gotten it from me, from seeing how I am reacting, they have gotten it from me. And if they want to imbibe that same thing in them, they will be the same. I don't think that I need to tell them, because you know, like جو جس طریقے سے میں ریاکٹ کرتی ہوں, like you know, of course they say کہ جو پیرنٹس کر رہے ہوتے ہیں, جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے پیرنٹس کو کرتے ہوئے, وہی چیز وہ سیکھتے بھی ہیں. So if they have seen me as somebody who knows how to fight for their rights, for their against bullying, تو پھر میرے بچوں نے بھی وہی سیکھا ہے for sure. And I do encourage them کہ بھی آپ کو جو ہے you need to stand up to a bully. اگر آپ کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ آپ اگنور کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے, اگنور کر دو اگر آپ کی زندگی پہ فرق نہیں پڑ رہا. لیکن اگر آپ کی زندگی پہ فرق پڑتا ہے, آپ کو وہ چیز کھٹکتی ہے, آپ کو وہ چیز اریٹیٹ کر رہی ہے, then learn to stand up for yourself. اچھا, کیا ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی دفعہ آپ کی بچے آپ کے پاس آ کے آپ سے کہیں کہ بھئی دس پرٹیکولر پرسن اور میل اور فیمیل وہ مجھے ٹرول کر رہا ہے, یو نو, میں اس کو کیسے بچوں, یو نو, لائک دے نیڈ اور وڈ لائک ٹو سیک یور گائیڈنس. What do you tell them? Actually, no, my kids have they are on Instagram, but جو میرے بڑے بچے ہیں, چھوٹے بچے نہیں ہیں Instagram پہ, لیکن جو میرے بڑے بچے ہیں وہ Instagram پہ ہیں, لیکن ان دونوں کے پروفائلس پرائیویٹ ہیں. Not by me telling them, by themselves they have kept it private. تو کوئی کچھ ہے ہی نہیں جب تک کہ وہ خود الاؤ نہیں کریں گے. جن کو الاؤ نہیں کریں گے وہ لوگ ایڈ نہیں ہو سکتے ان کے پیجز پہ. So they themselves have, you know, like kind of kept themselves away from the online public kind of, you know, like speculation or harassment or trolling or anything. And this is something جو میں نے ان کو کبھی بھی نہیں کہا کہ جی تم اپنا پروفائل پبلک کرو, پرائیویٹ کرو. انہوں نے خود سے ہی پرائیویٹ کر دیا ہے. تو maybe they have learned from you کہ زیادہ No, I think that they themselves don't feel the need کہ وہ اپنی چیز جو ہیں اس کو پبلک کریں, because they are not public figures, right? I mean, right now they are not public figures. If they want to make their lives public, تو ٹھیک ہے, لیکن ابھی ان کو کوئی شوق نہیں ہے, نہ ان کا کوئی انٹینشن ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ سوچیں. And in fact, you know, for some reason this generation, جو میرے بچوں کی جنریشن ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ جی اگر آپ بہت زیادہ چیز اپنی پوسٹ کرتے ہیں تو وہ اسکول کے اندر جو ہے, وہ پرٹیکولرلی اسکول کے اندر لوگ جو ہیں وہ بڑا اس کو عجیب سمجھتے ہیں کہ یہ کیا ہے یار کہ وہ اپنی ہر چیز پوسٹ کرے گی. جی میں کھانا یہ کھا رہا ہوں, میں یہ اس وقت جو ہوں وہ لیٹا ہوا ہوں, اس وقت میں اٹھا ہوں, اس وقت میں نے یہ جوتا پہنا, اس وقت میں نے یہ چیز کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسکول کے اندر جو ہے وہ بڑا اس کو عجیب سمجھتے ہیں. یہ ہماری ایج گروپ ہے یا ہمارا جو سیلیبریٹی والی جو چیز ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جو نارمل انسان جو کہ سیلیبریٹی نہیں ہے, اگر وہ یہ چیز پوسٹ کر رہا تھا تو پھر جو باقی لوگ ہیں وہ سمجھتے کہ یہ بڑا وانبی ٹائپ ایک جو ہے نا وہ ایک سنڈروم ہے کہ یار یہ بڑا وانبی بن رہا ہے کہ جی میں یہ تو میں وہ, تو بھی آپ کون ہے. تو وہ الٹا وہاں پہ جو ہے وہ ان کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ بڑا وانبی. تو اب وہ کہتے ہیں کہ یار ہم جب وہ چیز اپریشیٹ ہی نہیں ہوتی ہے کسی سے جو ان کا سرکل آف فرینڈز ہے, تو وہ کہتے ہیں ہمیں وہ چیز ڈالنی نہیں ہے. تو دس از سم تھنگ دیٹ until unless they become influencers or they become somebody who then people look up to, for the time being they're not, so they feel کہ نہیں ہمیں اپنا جو بھی کرنا ہے وہ ہم privately کریں گے اور public. So نادیہ, بڑے بچے جو ہیں وہ انٹیلیجنٹ ہیں, وہ سمجھدار ہیں کہ انہوں نے یہ پک کر لیا کہ اماں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ دے آر ناٹ گوئنگ ٹو ٹالریٹ بولنگ, ٹھیک ہے. لیکن جو چھوٹے بچے ہیں ان کے اسکرین ٹائم وغیرہ کے اوپر نظر رکھنا, کیونکہ اب تو وہ اور بہت ہی ونریبل ایج پر ہیں اور آپ بہت مصروف بھی ہیں, بہت ساری آپ کی ایکٹیویٹیز رہتی ہیں, تو اس اسکرین ٹائم کو آپ کیسے مانیٹر کرتی ہیں اور
ان چھوٹے بچوں کو آپ کیا سمجھائیں گی, کس طرح سے سمجھائیں گی کہ اگر ایسا کچھ ہو تو تم لوگوں نے کیسے بیہیو کرنا ہے, کیونکہ ابھی وہ چھوٹے ہیں نا. ویل میرے جو چھوٹے بچے ان لوگوں کے کوئی ایسا چیز سوشل میڈیا پہ کوئی ان کے پیجز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا. سو دے ڈو گو تھرو یوٹیوب وغیرہ, جو وہ یوٹیوب کی ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہے اینڈ آل دیٹ. ان کو ہوتا ہے کہ جی ہمارا بھی انسٹاگرام پیج ہو اینڈ آل دیٹ, لیکن ان کو ابھی تک میں نے اجازت نہیں دی ہے. اینڈ آئی ہیو اے ویری فرینڈلی ریلیشن شپ وتھ مائی چلڈرن, یو نو, لائک آئی ہیو گیون دیم لائک ٹائم فریمز, یو نو, کہ اچھا اس ایج پہ جو ہیں وہ آپ کو اجازت ہوگی, اس سے پہلے اجازت نہیں ہوگی. And no matter what they think and they want to do, it will not be allowed, you know, because this is something that I feel that if you have a very open friendly relationship with your children, تو وہ ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. جیسے کہ میرا بیٹا ہے چھوٹا, وہ جو 9 سال کا ہے, تو وہ کھیلتا ہے فورٹ نائٹ, اینڈ اس کے اندر جو ہیں وہ آپ اپنے یو نو لائک دوستوں کو آپ ایڈ کر سکتے ہیں ان یور فرینڈز لسٹ. تو اس کے اندر یو نو لائک اس نے لوگوں کو ایڈ کرنا شروع کیا. تو ایک دو جو لوگ تھے وہ مجھے پتا تھا کہ یہ میری اپنے دوستوں کے بچے ہیں, بیکاز ہی پلیز وتھ دیم, یو نو. وہ ایک آپ کی ورلڈ ہوتی ہے, ورچوئل ورلڈ ہے, تو اس کے اندر آپ انہی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں, اور وہ آپ یو نو لائک ہیڈ فونز لگا کے آپ ان سے باتیں بھی کر سکتے ہیں, یو نو. تو he never plays with جو ہماری جو جیسے کہ لاؤنج میں اگر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بھی, تو وہ الگ کوئی اس کا کوئی اکیلے کا کوئی کمرہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ کس کے ساتھ کھیل رہا ہے, وہ ہمارے ہی سامنے کھیل رہا ہے, اور اگر وہ کسی سے بات کر رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ کون ہے جو بچہ ہے جو جس سے وہ بات کر رہا ہے. تو ایک دو دفعہ اس نے بیچ میں جو ہے وہ کسی رینڈم پرسن کو ایڈ کیا. اب کیونکہ میرے جو بڑے بچے ہیں وہ یو نو لائک وہ بھی وہیں پہ ہی ہوتے ہیں, تو اگر انہوں نے ایسے ہی دیکھا کہ اچھا یہ کون ہے کیا ہے, یو نو لائک, تو انہوں نے اگر جھانکا کہ یو نو لائک یہ کوئی کسی رینڈم پرسن کو ایڈ کیا ہے, یا کوئی ایک ایسا کوئی انسان ہے جس سے وہ بات کر رہا ہے, یا کوئی ایسی چیز ہے, تو پھر انہوں نے آ کے جو ہیں وہ مجھے بتایا. یا پھر یہ ہے کہ اب وہ سارے دوسرے کی بھی جو ہے نا وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہ جیسے کہ میری جو تیسری بیٹی ہے, شی از 11, وہ بھی جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ رینڈم لوگوں کو ایڈ نہیں کرنا ہے اپنے پیجز کے اوپر. تو اگر وہ ایڈ کرتا ہے تو وہ فوراً آ کے پھر مجھے بتاتے ہیں کہ جی یہ اس نے جو ہے وہ کسی kind of keeping eye on each other also. yes definitely which also تو یہ چیز پھر ہمیں اس کو سمجھانی پڑتی ہے. ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھی رینڈم لوگوں کو جو ہے وہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے ہیں, پھر ہم اس کو اوورلی ڈرامیٹک کر کے اس کو جو ہے وہ ہم بتاتے ہیں کہ جی یہ آپ کے گھر تک پہنچ سکتے ہیں, وہ آپ کو مرڈر کر سکتے ہیں, وہ یہ کر سکتے ہیں. وہ اس کو اتنا ڈرا دیتے ہیں کہ اچھا وہ نیسسرلی میں نہیں ڈراتی ہوں, وہ میرے بڑے بچے ڈراتے ہیں زیادہ اس کو, کہ وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی کر سکتے ہیں, وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں, ویسا بھی کر سکتے ہیں, تمہیں کیا پتا وہ کون ہے, یہ ہے وہ ہے, کرتے 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 ایونچولی دیر واز ون کڈ یو نو جو کہ مجھے نہیں پتا تھا, اس نے اپنا کوئی یو نو لائک نک نیم رکھا ہوا تھا. وہ مائی سن کیپٹ آن سیئنگ کہ نہیں یہ اس والے میرے کلاس فیلو کا دوست, پہلے مطلب کہ پہلے سیکشن میں یہ لوگ اکٹھے تھے, یہ لڑکا جو ہے یہ باہر ملک چلا گیا ہے, یہ وہ بچہ ہے. اب میں نے کہا کہ مجھے کیا پتا کہ یہ وہ بچہ ہے. تو خیر میں نے پھر اس کی مدر کو کانٹیکٹ کیا, میں نے کہا بھائی تمہارے بچے کا یہ دوست ہے جس کا نک نیم یہ ہے جو کہ اس ملک میں بیٹھا ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ ہے. اب وہ بچہ, پھر میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے کیا کیا کہ مجھے پتا لگا کہ وہ بچے کی ماں کون ہے. پھر میں نے اس بچے کی ماں کو کانٹیکٹ کیا. پھر میں نے کہا کہ یہ تمہارا اگر بچہ ہے, میرا بیٹا چاہ رہا ہے کہ اس سے وہ موبائل پہ یا یو نو لائک فیس ٹو فیس بات کرے. تو I got in touch with the mother as well, you know, and that mother happened to be a friend's, my mother's, مطلب ہماری فیملی فرینڈ کی بیٹی تھی وہ. تو اس نے مجھے پہچان لیا, کہتی کہ وہ میں تو ان کی بیٹی ہوں. تو پھر مجھے ہوا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ سچ ہے, یو نو لائک یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. سو دین I allowed them to, you know, like do like واٹس ایپ ویڈیو کال اینڈ آل دیٹ. لیکن ایک اوپننس بڑا ضروری ہے, یو نو لائک جب اوپننس ہوتی ہے, جب آپ ایک اپنے بچے کو ایک ٹرسٹ میں لے کے رکھتے ہیں کہ ہاں یار ٹھیک ہے جو بھی تمہارے دوست ہیں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ کون تمہارے دوست ہیں, اور جو نہیں ہیں آپ کے دوست ان کا ڈینجر کیا ہے,
کہ وہ کیا چیز آپ سے کروا سکتے ہیں یا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ. اور یہ دنیا اب ایسی ہے کہ بہت آسان ہے کہ آپ کی لوکیشنز بھی آپ ٹریس ہو سکتی ہیں سو. تو پھر جب آپ اس چیز کی ریالٹی بھی ان کو بتاتے ہیں, سمجھاتے ہیں, تو آئی تھنک کہ جو بچے ہیں who are going to have that kind of intelligence, like they hopefully are going to follow کہ جی آپ کیا بول رہے ہیں, اور وہ سمجھ جائیں گے کہ ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ اب جو ہے وہ اس نے بیچ میں لوگوں کو ایڈ کیا, پھر ہم جا کے ان کو ڈیلیٹ کرواتے تھے کہ نہیں اس کو ہٹاؤ, یہ کون ہے. اتنے زیادہ لوگوں کو نہیں, لیکن XYZ کبھی کوئی ایڈ ہو گیا تو اس کو ہم ڈیلیٹ کرواتے تھے کہ جو بھی تمہاری ایک ورچوئل ورلڈ میں جو لوگ کھیل رہے ہیں تمہارے ساتھ, وہ تمہارے اپنے دوست ہی ہونے چاہیے. So I do monitor that quite a bit. As far as like YouTube is concerned or whatever, like again their phones are connected to my phones, so I can go into their history and see کہ انہوں نے کیا دیکھا اور وہ کیا چیز. And again they're not seeing anything which is not under our watch, like وہ عموماً جب بیٹھے ہوتے تو ہمارے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اگر کوئی ایسی چیز ہوتی بھی ہے, کوئی لینگویج ایسی ہے, کوئی لفظ ایسے ہیں کہ جو میں نہیں اپریشیٹ کرتی ہوں کہ یہ کیا تم سن رہے ہو یا کیا سن رہی ہو, تو آئی ول ٹیل دیم کہ آئی ول ناٹ جسٹ لائک بیکاز مجھے پتہ ہے کہ یہ دنیا اب ایسی ہے کہ بچوں کو آپ اتنا زیادہ شیلڈ نہیں کر سکتے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ شیلڈ اتنا زیادہ کرنا بھی نہیں چاہیے, بیکاز آئی فیل اٹس اے ویری کٹ تھروٹ ورلڈ اینڈ جو جتنا کمپٹیشن اب بڑھ رہا ہے دنیا میں, آپ اتنا لوگ بچوں کو شیلڈ نہیں کر سکتے ہیں. یہ ایک پارٹ آف سوشل میڈیا ہے, یہ ایک پارٹ آف آپ کی ایک زندگی کا بھی حصہ بن جاتا ہے جب آپ لوگوں کو سنتے ہیں بات کرتے ہوئے. موویز کے اندر آپ جو ہے وہ جیسا میں نے کہا کہ یوٹیوب کے اندر یا جو یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, اگر ان کے اوپر بھی کوئی ایسی ویڈیوز چلتی ہیں جس کے اندر اگر لینگویج کا تھوڑا سا پرابلم آتا ہے, تو if I listen to such language, I will tell my child, کہ اس ویڈیو کو scroll past it. And they even know, کیونکہ وہ فوراً سے یوں کر کے ایسے دیکھتے ہیں مجھے کہ اچھا, and they're like no, but I didn't put this video myself. تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, اس کی وہ انٹینشن نہیں تھی کہ وہ بات کو سنے یا ایسی ویڈیو کو سنے یا ایسی ویڈیو کو لگائے, لیکن اس کو پتا ہے کہ یہ لینگویج جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے سننا, ایون دو آئی نو کہ اس کو وہ لینگویج پتا ہے. بٹ دس از سم تھنگ دیٹ آئی فیل دیٹ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو شیلڈ دیم فرام اٹ, کہ مجھے پتا ہے کہ اس کو وہ لینگویج پتا ہونی چاہیے, سو دیٹ دے نو واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. دے شوڈ نو کہ ہاں یہ لینگویج ایگزسٹ کرتی ہے, یہ لفظ ایگزسٹ کرتے ہیں, یہ ایک لفظ ایسا ہے جو کہ آپ کو استعمال نہیں کرنا ہے, ایون دو دیٹ دے کین ہیئر اٹ, دے کین ہیئر سم ٹائمز. آئی مین لائک کبھی کبھار اگر مجھے جو ہے وہ ابھی ریسنٹلی دیر واز سم انسیڈنٹ دیٹ ہیپن, مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں آ رہا, کچھ ایک ایسا انسیڈنٹ ہوا تھا جس کے اندر مجھے جو ہے وہ پتہ نہیں غصہ آ گیا تھا, تو میں نے ایک اردو میں ایک لائک کائنڈ آف لائک ایک بہت ہی بری نہیں لیکن ایک کائنڈ آف لائک ایک گالی دے دی. ہاں, مناسب ایک گالی میں نے دی, تو بچے وہ لائک شاکڈ, لائک ماما کو کیا ہو گیا ہے, یہ انہوں نے کیا لفظ بول دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ گالی ہے, پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے گالی کیسے دے دی. تو میں نے کہا ہاں کیونکہ وہ حرکت ہی جو تھی وہ ایسی تھی کہ پھر مجھے جو ہے وہ یہ گالی جسٹ لائک مطلب ایک فلو میں جو ہے وہ نکل گئی. ایون دو کہ آئی ایم ویری کیئرفل مائی سیلف, مائی ہسبینڈ, وی آر ویری کیئرفل کہ ہم لوگ جو ہے بچوں کے سامنے گالیاں نہ استعمال کریں, لیکن again like I said, I don't want to shield them کہ ان کو پتہ ہی نہ ہو جی کہ یہ گالی کیا ہے, چاہے وہ انگلش کی گالی ہو یا وہ اردو کی گالی ہو, لیکن یہ ہے کہ ہمارے سامنے استعمال نہیں ہو سکتی. اگر آپ کو even like a word like idiot for example, or even a word like stupid, اس قسم کے جو لفظ ہیں وہ آپ یوٹیوب کے اوپر یا ویڈیوز کے اندر آپ بہت عام سنتے ہیں, موویز کے اندر بھی جو ہے اس قسم کی جو ہے نا لفظ آپ سنتے ہیں, لیکن اس کا امپیکٹ نیگیٹو ہوتا ہے, امپیکٹ اس کا نیگیٹو ہوتا ہے. تو when they were younger they were not even allowed to use the word stupid or idiot, even though کہ جب وہ لفظ کسی مووی میں یا کسی ویڈیو میں سنتے تھے تو they used to look and they used to say کہ یہ تو یہ کیا ہے, مطلب کہ یہ تو عام جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہوتا تھا. بٹ I used to say کہ نہیں بھلے
وہ बोल रहे हैं, लेकिन तुम लोग नहीं बोलोगे ये लफ्ज़, आपस में एक दूसरे को नहीं बोलोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, यू नो. सो दिस इज समथिंग. फिर उन्होंने अलग किस्म के लफ्ज़ निकाल लिए, यू नो, जो तुम्हें नहीं पता थे. हाँ, जो अब आई वुड से कि यू नो लाइक वो लाइक फॉर एग्जांपल अगर उनको किसी दूसरे को आपस में किसी और को कुछ बोलना है ऐसा वैसा, तो देन यू नो माय डॉटर लाइक यू नो शील से, जो तीसरी वाली है, शील से, ओ माय गॉड, यू नो ही इज सो क्रस्टी. And I'm like, what in the world is crusty? Like, अगर उनको वो वाले लफ्ज़ नहीं बोलते, तो वो उनको उसको जो एक्सप्रेशन इस्तेमाल करना, she'll say crusty or you know something like that, you know. तो अब वो ये कि उन्होंने आपस में अब you know like I'm saying कि जो ये चीज़ें हैं इनको अगर आप इतना ज़्यादा शील्ड करेंगे तो आप बच्चे को, मुझे लगता है कि you know आप इस दुनिया से डिस्कनेक्ट कर देंगे, और वो दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं करना है, क्योंकि ये जो दुनिया है ये आगे यही दौर है और यही चीज़ें हैं जो कि बच्चों को आगे इसी दौर से वो अब आगे गुजरेंगे. अब और चीज़ें और क्या आएंगी ये तो हमें भी नहीं पता, यू नो, कि क्या आएगा, क्या चेंज उनकी ज़िंदगी में आएगा. लेकिन ये कि अगर आप उनको इतना डिस्कनेक्ट रखेंगे चीज़ों से और रियलिटी से, तो फिर तो वो बहुत ही अबनॉर्मल किस्म के बच्चे होंगे. एंड आई फील दैट आई कैन नॉट शील्ड देम दैट मच, एंड आई ऑल्सो डोंट वांट टू शील्ड देम दैट मच, बिकॉज आई नो आई वांट देम टू बी एबल टू fight for themselves and to be able to learn to stand up in this world, you know. वरना तो फिर वो इतने ज़्यादा दब जाएंगे कि मुझे दबाना नहीं है उनको, मुझे तो उनको पुश फॉरवर्ड करना है कि हाँ यार जो भी है वो तुम लोग करो. मतलब कि यू नो लाइक इफ़ यू नीड टू फेस रियलिटी, दिस इज़ रियलिटी एंड यू नीड टू बी एबल टू फेस इट, एंड यू नीड टू बी एबल टू बी हेड स्ट्रॉन्ग अबाउट इट, यू नो. कि इसमें जो है वो आपको जो कंपेटिटिव वर्ल्ड अब जो हो गई है उसके अंदर जो इतना कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, वो आपको जब तक आप जो हैं वो आपका एक बुल वाला एटीट्यूड नहीं होगा, वो आप ज़िंदगी में पीछे रह जाएंगे. तो अगर बच्चे जो हैं, आई एम श्योर आपने भी नोटिस किया होगा अपने बच्चों में या दोस्तों के बच्चों में, उनकी दो पर्सनालिटीज़ होती हैं, यू नो. एक तो वो पर्सनालिटी है जबकि वो अपने यू नो सोशल मीडिया के ऊपर अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे होते हैं, और एक वो पर्सनालिटी होती है जो उससे निकल कर होती है, ठीक है. हाउ डू यू बैलेंस दैट? व्हाट डू यू टेल देम टू यू नो बैलेंस दैट? आई थिंक दैट यू नो जो आपको डेफिनेटली आई फील कि एक जो है वो हम सब अब इस चीज़ के काइंड ऑफ लाइक आदी हो गए हैं. अब हमें भी रियलाइज़ होता है, हमें भी जो है वो पता है कि जो सोशल मीडिया पे जो चीज़ दिख रही है वो एज सच वो इतनी शुगर कोटेड नहीं है. सो ये चीज़ जो है वो अगर आप इवन एज अ चाइल्ड और इवन एज एन अडल्ट, इफ़ यू आर रियलाइजिंग दिस एंड इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इट एज वेल, कि जो हम देख रहे हैं वो इतना सच नहीं है. तो यू नो जो अगर आपको वो चीज़ अंडरस्टैंड हो जाती है तो आई फील कि आप उस चीज़ से अफेक्ट नहीं होगे नेगेटिवली. आपको पता है कि हाँ ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ये चीज़ जो है वो ऐसी दिखनी ज़रूरी है बिकॉज ये चीज़ अट्रैक्टिव लगती है. लेकिन अगर वो चीज़ थोड़ी सी रियलिटी से हट के है तो यू हैव टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ नॉट व्हाट रियल लाइफ इज़, यू नो. जो आपकी एक सोच है वो आपको उसको उसमें एक डिफरेंस रखना ज़रूरी है कि हाँ ठीक है, जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं या आप जो भी इन प्लेटफॉर्म्स पे आप देख रहे हैं वो एक बनावटी चीज़ है, और वो बनावटी चीज़ हर वक्त रियलिटी से जुड़ी हुई नहीं होती है. तो आपको जब तक आप उस चीज़ को इनकलकेट नहीं कराते हो अपने बच्चों में, या ख़ुद भी जो है वो उस चीज़ को नहीं रियलाइज़ करते, तो आप उस डिस्कनेक्ट में ही रहोगे और आप उस इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार ही रहोगे. तो आपको वो चीज़ इनकलकेट करना ज़रूरी है. एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट यू नो लाइक एड्स डू फॉर अस एज वेल, यू नो. चाहे वो साबुन का ऐड हो, चाहे वो क्रीम का ऐड हो, चाहे वो वॉशिंग पाउडर का ऐड हो, चाहे वो फ़ोन का ऐड हो, चाहे वो किसी चीज़ का ऐड हो, वो आपको एक झूठ बेचते हैं. You know, this is what I believe, that they are selling lies, you know, like, and we know it. हम भी जो है वो, मैं भी मॉडल बन चुकी हूँ, चाहे वो क्रीम का हो या किसी यू नो लाइक साबुन का ऐड हो या व्हाटएवर, बट वी नो कि वो चीज़ जो है वो रियलिटी से इतना जुड़ी हुई नहीं है. लेकिन फिर भी पीपल हैव एक्सेप्टेड एड्स एंड पीपल जो है वो बेस्ड ऑन दोज एड्स दोज प्रोडक्ट्स सेल एज वेल.
تو ایک سیلیبریٹی فیکٹر ہے اس کے اندر، لیکن جب وہ چیز اصل میں استعمال ہوتی ہے تو آپ کو پھر ریئلائز ہوتا ہے نا کہ او یار یہ تو وہ چیز نہیں ہے جس طریقے سے یہ لوگ اس کو مارکیٹ کرتے ہیں. تو آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو چیز اس طریقے سے مارکیٹ ہوتی ہے اس کا ایک مقصد کیا ہے پیچھے. سو نادیہ، کمرشلائزیشن، منی میکنگ، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا امپیکٹ زندگیوں میں ہوتا ہے. اور آئی ایم شیور آپ کو پتہ ہوگا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں وہ پوری دنیا میں وہ 2-3 بچے ہیں. تو آپ کے بچے جو کہ اس دنیا میں ہی ہیں اور وہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، وہ بھی کچھ ایسی چیزیں اگر کریں یا وہ چاہیں کہ وہ، کیونکہ وہ انفلوئنس ہوتے ہیں، تو what is the positive and the negative of that؟ دیکھیے جو وہ بچے جو پرٹیکولرلی جن کی آپ بات کر رہی ہیں، وہ بچے جو ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے اپنے چینلز بنائے ہوئے ہیں، اور ون آف دا ونز جو کہ سب سے ہائیسٹ جس کا ریونیو ہے پیج پہ دنیا میں، دیٹ از اے چائلڈ جو کہ بچوں جو کہ ٹوائز کے ریویوز کرتا ہے اینڈ وہ جو ہیں وہ فرام اے ویری ویری ینگ ایج بیفور ہی واز ایون پراپرلی واکنگ. تو وہ ظاہر ہے وہ جو پیج ہیں وہ اس کے پیرنٹس چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بہت سے اور بھی بچے ہیں جو کہ اگر اس قسم کی وہ ایکٹیویٹیز یا وہ جو بھی ان کے جو پیجز رن ہو رہے ہیں وہ ان کے پیرنٹس چلاتے ہیں یا ان کی فیملیز جو ہیں وہ ساتھ میں ان کے چلاتی ہیں. سو اگر ایسی چیز جو ہے وہ کوئی اگر میرا بھی بچہ سوچتا ہے کہ ہاں یار مجھے جو ہے وہ چیز کرنی، بیکاز آئی مائی سیلف رن اے یوٹیوب چینل ایز ویل اینڈ لائک دے سی. تو جب میرا بھی سلور پلے بٹن آیا تو دے ور لائک او ماما کا سلور پلے بٹن آیا، او مائی گاڈ کین وی کیپ دس، کین وی. تو میں نے کہا نہیں بھائی، یہ میرا سلور پلے بٹن ہے، یہ میرے چینل کا پلے بٹن ہے. تم لوگوں کا اگر چینل ہوگا اور اگر تم لوگوں کا پلے بٹن آئے گا تو وہ الگ بات ہے. سو اگین like I feel that this is something that like this world is now expanding at such a fast pace کہ اس کے اندر اتنی زیادہ آپشنز آ گئی ہیں آف کریئر چوائسیز کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور کس قسم کی جو ہے نا وہ آپ کو ایک پاتھ کے اوپر چلنا ہے. سو بٹ آئی پرسنلی فیل کہ اگر میں خود بھی جو ہوں وہ اس میڈیا انڈسٹری سے میرا تعلق ہے اور میں خود بھی جو ہوں وہ ایک یوٹیوب چینل چلا رہی ہوں جس کے اندر کانٹینٹ جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اٹس میک اپ ریلیٹڈ، اٹس ٹیوٹوریل ریلیٹڈ اینڈ آل دیٹ. تو اگر میں بھی وہ چیز کر رہی ہوں تو میں اپنے بچوں کو نہیں روک سکتی ہوں کہ اگر ان کو بھی یہ اس قسم کی کوئی چیز کرنی ہے، انفلوئنسنگ کرنی ہے یا جو بھی ہے. بٹ آئی ڈو نو کہ میرے اپنے بچے کے پیج کو چلانے کے لیے یا کوئی ایسی چیز کرنے کے لیے وہ میرے پاس بھی جو ہے وہ اس قسم کا ٹائم نہیں ہے، نہ وہ اتنا زیادہ ایفرٹ ہے، اور نہ اس وقت جو ہے وہ میں ان کو ڈسٹریکٹ کرنا چاہوں گی فرام دیئر اون اسٹڈیز یا دیئر اون ایکٹیویٹیز کہ وہ جو ہے وہ اس چیز کے اوپر کریں. انہوں نے ایک مزاحیہ طور پہ، ایک فن کے طور پہ انہوں نے ایک اپنا یوٹیوب چینل بنایا جو وہ اپنی ہی ویڈیوز ریکارڈ کر کے اپنی ہی اس کو اپلوڈ کر کے خود ہی اپنا وہ چینل دیکھتے ہیں کیونکہ اس کے فالوورز نہیں ہیں. میں دیکھ رہی تھی، سن رہی تھی، تو ایسے بھی سیلیبریٹیز کے بچے ہوتے ہیں جو کہ بہت اچھے سے، پیار سے، محبت سے اپنا ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دا مومنٹ دے آر آف ایئر ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کی جو زبان ہے وہ بہت امپولائٹ، بہت بری ہوتی ہے. آئی مین اس طرح کی سچویشن میں جب بچے آ جاتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ کو دیکھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ بھائی اماں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا، اب ہمارا بھی وقت آ گیا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں جو اس کی نیگیٹیوٹی ہے آف دیم ناٹ بینگ ہمبل، پولائٹ، یعنی کہ اس کو آپ جب اس کو کنٹرول کریں گے تو وہ آپ کو کہہ سکتے ہیں نا کہ اماں آپ بھی تو یہ کرتی ہو، مجھے کیا بتا رہی ہیں آپ. میں مانتی ہوں کہ آپ نے یہ بات سمجھائی کہ دے ہیو ٹو اسٹینڈ فار دیئر رائٹ، بٹ وین دے آر رانگ وڈ دے انڈرسٹینڈ یو؟ یس آف کورس. آئی مین آئی فیل کہ اگر خیر میرے تو بچے دے آر ناٹ آن یوٹیوب اینڈ دے ناٹ انفلوئنسرز اور اینی تھنگ ان کے کوئی اپنے پیجز یا اس قسم کی کوئی وہ چیز نہیں ہے.
اگر دوسروں کے بچے کر رہے ہیں اور اگر وہ چیز جو ہے وہ ان کو نہیں اتنا زیادہ، اگر وہ آف اسکرین کچھ اور ہیں اور آن اسکرین کچھ اور ہیں، تو آئی فیل کہ اٹ از آف کورس دا پیرنٹس رسپانسبلٹی کہ آپ جو ہیں وہ ان بچوں کو جو ہیں وہ پیرنٹس ہی جو ہیں وہ ان کو اس ڈائریکشن میں گائیڈ کر رہے ہیں یا نہیں گائیڈ کر رہے ہیں. گائیڈ کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لیکن آج کل کے دور میں اٹس ناٹ جسٹ دا چلڈرن who have those kinds of attitudes. آج کل تو جو آپ کے نارمل سیلیبریٹیز بھی ہیں، مطلب جو آپ کے ینگر سیلیبریٹیز ہیں، ناٹ جسٹ چلڈرن سیلیبریٹیز، جو آپ کے ینگر ایج کے سیلیبریٹیز ہیں، ان میں بھی وہ چیز ہے، ان میں بھی وہ چیز آ گئی ہے. اور بلکہ ہم بھی جو ہیں جو کہ لائک ہم لوگوں نے from the very like early age till now we have seen this entire transition from like very limited social media to the expanse of social media. ہم بھی یہ دیکھتے ہیں اور ہم بھی being from that age group of celebrities جو کہ اب younger age کی celebrities کو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ والی جو چیز ہے وہ زیادہ for some reason اپریشیٹ کی جاتی ہے. This is what I at times feel کہ جن کا اتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کو بھی زیادہ کام مل رہا ہوتا ہے، ان کے ایٹیٹیوڈز کو برداشت بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، اور جو پروڈکشنز ہیں وہ ان لوگوں کے ایٹیٹیوڈز کو برداشت بھی کر رہی ہوتی ہیں. ایک زمانے میں جو ہے وہ ہم سب ایک کمرے میں سب مل کر بیٹھتے تھے جس کے اندر چاہے وہ سینئر آرٹسٹ ہو یا جونیئر آرٹسٹ ہو یا جو بھی ہے، اس کے اندر ہوتا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے سب بیٹھے ہوئے اور سب اکٹھے مل کر میک اپ روم میں کھانا پینا سنیکنگ جو بھی ہے وہ آپس میں بات چیت بھی ہو رہی ہے. لیکن اب جو ہے وہ کچھ ایسے سیلیبریٹیز ہیں ینگر ایج کی بھی، اگر وہ سیلیبریٹیز ہیں یا جو ایکٹرز ہیں یا جو بھی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اپنا الگ سے کمرہ چاہیے. سو آئی فیل دیٹ دے ہیو یہ جو چیز ہے اور یہ جو ایٹیٹیوڈ والی چیز ہے، یہ جو ہماری پروڈکشنز ہے خاص طور پہ، اور جو ایکٹرز ہیں جن کا اتنا نام ہے، شہرت ہے، پیسہ بھی کما رہے ہیں، وہ ایک فیلڈ ایک ایسی بن گئی ہے جو کہ ینگر جنریشن کین فیل کہ ہاں یار ہمیں بھی جو ہے وہ بننا ہے، ہمیں بھی جو ہے اس فیلڈ میں آنا ہے. اور اگر وہ چیز وہ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو اس فیلڈ میں آنے کے بعد کہ ہاں یار اس کا تو اتنا ایٹیٹیوڈ ہے، یہ تو اس کی اتنی واہ واہ ہو رہی ہے، دس از سم تھنگ وچ از اے ریالٹی ناؤ. اینڈ آئی فیل دیٹ دس از سم تھنگ وچ بیکاز اٹس آلریڈی بینگ ٹالریٹیڈ، آئی ڈونٹ نو کہ آگے جو ہے وہ اور کس قسم کی کتنی حد تک جو ہے وہ چیز ٹالریٹ ہوگی. بیکاز دس از سم تھنگ دیٹ آئی نیور فیلٹ کہ ہم مطلب کہ میں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یا یہ چیز برداشت بھی ہوگی. لائک دس از سم تھنگ کہ جی اب جو ہے وہ میل ایکٹر جو ہے اس کو بھی الگ کمرہ چاہیے، جو فیمیل ایکٹر جو فیمیل لیڈ ہے اس کو بھی الگ کمرہ چاہیے، اس کے بعد جو باقی لوگ ہیں کاسٹ کے ان کو الگ. تو آپ کو اب تو 3 کمرے 4 کمرے آپ کو چاہیے، جو کہ پہلے زمانے میں پروڈکشنز کی جب آپ ایک گھر میں کام کر رہے ہیں آپ کو الگ الگ کمرہ اگر دینا ہے تو پھر آپ کی تو اسپیس لمیٹڈ ہو جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے لیکن اب پروڈکشن کی جو اگر وہ اس چیز کو کر رہے ہیں، اس چیز کو ویلیو دے رہے ہیں اور اس چیز کو بیکاز ظاہر ہے جو ان کی جگہ اگر لمیٹڈ ہو جاتی ہے اتنی ہی جو ہے پھر آپ کے پیسے بھی جو ہیں وہ آپ کے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ ان کمروں میں اے سی بھی چلے گا، وہ ساری چیز جو ہے وہ آپ کو اس پروڈکشن کی کاسٹ میں جو ہے وہ آپ کو انکلوڈ کرنی پڑتی ہے. اینڈ دیٹ از آن اے ڈیلی بیسس that one person is sitting in that one room with the AC on as well. So who is bearing that cost? The production is bearing that cost. تو یہ جو چیز ہے اگر ٹالریٹ ہو رہی ہے تو، اور ان کے نخرے بھی جو ہیں پھر وہ اتنے زیادہ ہیں، ان کے ایٹیٹیوڈز بھی جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ جو ہم نے تو کبھی بھی اس قسم کی چیز نہیں اپنے ینگر ایج میں جو ہے وہ نہ دیکھی اور نہ کبھی اس قسم کی چیز کی. لیکن اگر وہ ایٹیٹیوڈز برداشت ہو رہے ہیں تو دس از ناٹ سم تھنگ دیٹ لائک آئی ڈونٹ نو کہ وہ آگے جا کے کس حد تک جو ہے وہ وہ ایک ایٹیٹیوڈ کا لیول جو ہے وہ جائے گا، بیکاز اٹس آل بینگ ٹالریٹیڈ بائی دا پروڈکشنز. تو نادیہ جب آپ چھوٹی تھیں، ٹھیک ہے، آپ کے اپنے فیملی، آپ کے اپنے لائک ایک بہن بھائی ماں باپ سب ہوتے ہیں، وہاں پر پیرنٹنگ جو تھی اس وقت، اس کا مطلب ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھی. اور جو کچھ بھی ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ بچے وہی سیکھتے ہیں جو ماں باپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سو کہاں پہ پیرنٹنگ گڑبڑ ہو گئی ہے کہ آج ان کے درمیان جو ہے وہ بڑے چھوٹے کا لحاظ نہیں رہ گیا یا تمیز نہیں رہ گئی ہے؟ از اٹ
something to do with parenting or media or maybe the environment, at large? I think it's a mix of all things, it is a mix of all things. I feel that when something is being tolerated, तो वो चीज़ जो है वो एक आदत का हिस्सा बन जाती है. आपको नहीं इतना जो है वो डिफरेंस आपको नहीं रियलाइज़ होता, या आप समझते हैं कि हाँ जो मैं ये कर रही हूँ या जो मैं कर रहा हूँ ये सही है. Because they feel that it is their right, like they feel कि हम सही हैं, this is something that we, why would we bend over backwards for no reason? तो ये चीज़ जो है वो, लेकिन एक बेसिक जो तमीज़ होती है वो तो आई थिंक होना बहुत ज़रूरी है. और वो बेसिक जो तमीज़ है वो आपकी यंगर एज से जो आपने पेरेंट्स से ही सीखा है वही जो है वो आप आगे लेके चलते हैं. जो बेसिक जो तमीज़ है, जहाँ पे आपको कोई एक फाइट बैक करना है या यू नीड टू बी एबल टू स्टैंड अप फॉर योर राइट्स और वट एवर इट इज़, जहाँ पे कोई चीज़ आप फील करते हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है, ज़्यादती हो रही है, वहाँ पे फिर आपकी अपनी जो पर्सनालिटी होती है वो चीज़ जो है वो आती है. और जो एक आपके पेरेंट्स की तरफ से भी आपको इनकरेजमेंट दी जाती है कि हाँ यार इस चीज़ के बारे में आपको जो है वो केयरफुल रहना है, या कभी भी ये चीज़ जो है वो आप नहीं उसको टॉलरेट करें, वो चीज़ जो है वो आपके पेरेंट्स से भी आती है. लेकिन आगे जाके हो सकता है कि सर्कमस्टांशियली आपके साथ इतनी चीज़ें हुई हों या आपके साथ सर्कमस्टांसेस जो हैं वो ऐसे हुए हों कि आपने उन चीज़ें उस एनवायरनमेंट में या ऐसी सिचुएशंस में रहते हुए आपने अपने एटीट्यूड को चेंज किया है. और ये चीज़ होती है जब आप एक ऐसे एनवायरनमेंट में आते हैं. आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट मीडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट बीइंग इन अ सर्टेन एनवायरनमेंट. वो आपको एट टाइम्स बड़ा सख्त कर देती है, आपको जो है वो एट टाइम्स बड़ा स्ट्रॉन्ग कर देती है. सख्त होना डज नॉट मीन कि वो बुरी चीज़ है. सख्त होना मीन्स कि आप स्ट्रॉन्ग हो गए, आप थोड़ा सा और अपने आइडियाज़ में, अपने इंटेंशंस में, अपने जो आपकी ज़िंदगी का एक तरीक़ेकार है उसमें आप और ज़्यादा क्लियर हो जाते हो कि हाँ यार ये चीज़ मुझे मैं टॉलरेट करूँगी या करूँगा, या ये चीज़ नहीं टॉलरेट करूँगी. सो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर ग्रूमिंग, जो आपको ज़िंदगी जो है वो आपको सिखाती है. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग विच लाइक इज़ नेसेसरली समथिंग दैट कम्स और हैज़ टू बी रिलेटेड टू एज. इट्स आई थिंक रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, कि आपकी एक्सपीरियंस क्या है ज़िंदगी में. तो अगर बच्चों का भी एक्सपीरियंस फ्रॉम अ वेरी यंग एज, अगर ऐसा उनको एक्सपोजर ज़िंदगी में मिला है कि वो सख्त हो गए हैं या उनको देव हैड टू फाइट फॉर देयर राइट्स, तो फिर वो वैसे ही बनते हैं और उनकी पर्सनैलिटी वैसे ही ग्रूम हो जाती है. सो अ लॉट ऑफ इट डज हैव टू डू विथ योर सर्कमस्टांसेस, but there can be somebody who is not much of a fighter and like वो फिर like वो under the वो like doormat type उनका एक attitude होता है. लेकिन after like जिंदगी की ठोकरें खा कर eventually फिर आप सीखते हो कि हाँ यार ये चीज़ बस बहुत हो गया. हाँ बिल्कुल. So I think it is a mix of everything and it has to be a mix of everything. Thank you so much, Nadia. You've been so amazingly, इतने अपने तरीके से बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ को कवर किया है. From being, polite, humble and strong and hard. हाँ बिल्कुल. Thank you so much. Not at all. Pleasure. सोशल मीडिया हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना है कि वो किस तरह से ऑनलाइन हेट का शिकार होने से बच सकते हैं ताकि वो रिस्पॉन्सिबल और टॉलरेंट एडल्ट्स बन सकें.